أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم كرح فقد مس القوم كرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. فرمایا اس غلطے تاریخ بھی شاہد ہے. قد خلت من قبلکم سنن، تواڈے تو پہلے بے شمار واقعات گزر چکے، بڑے بڑے طاقتور حکمران ہوئے جنہاں کفر تے اصرار کیتا. ایسے بادشاہ بھی ہیں جنہاں اپنی خدائی دا دعویٰ کیتا اور اپنی ذات نو سجدے کرائے اور اپنی قوت بازو نہ کرائے. انہوں نے کول فوجاں، طاقت، خزانہ، دولت، اتنی قوت ہے کہ مخلوق انہاں سجدے کرنے تے مجبور ہوئی. لیکن وہ کتھے گئے انہاں دی خدائی دعوے؟ کتھے انہاں دے محلات؟ کتھے رہیاں انہاں دیاں فوجاں؟ کدے گئی وہ طاقت؟ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، تواڈے تو پہلے تاریخ بے شمار واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، اور زمین تے پھر کے ویکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تسی ویکھو کہ مکذبین دی اور جھوٹیں دی عاقبت اور انجام کے ہویا. دنیا تے رہن تاں بھی انہاں دے دلاں نوں سکون نہیں ملیا، تڑپ دے رہن اور بے چینی، بے قراری اور ہمیشہ خطرات دا شکار رہے اور سکون دا پل نصیب نہیں ہے. انہوں نے مقابلے مومنین اگر کمزور ہوئے قتل ہو گئے تو شہید ہو گئے، اگر زخمی ہوئے تو اللہ دی راہ اس دا اجر نہ پایا. اور دنیا تے جڑے لمحات بسر کیتے ہیں وہ بھی پرسکون نہ بسر کیتے ہیں، اور انہوں دی عاقبت جڑی وہ بھی اللہ دی رضا دا مظہر اور اللہ دی جنت وچ گئے. اور کفار نوں کے ملیا سوائے محرومیاں دے اور مزے کی دی گل یہ ہے کہ بعد انہوں نے مرنے تو بعد بھی انہوں نے کسی اچھا نہیں آکھیا. مخلوق بھی انہوں نے برا ہی آکھ دیے. جڑے لوگ انہاں جیسا کام کر دے وہ بھی انہوں نے اچھا نہیں سمجھ دے. فرمایا دنیا بڑی عارضی جہا تھوڑا جہا وقت ہے، معدود واسطے طاقت یا قوت کار مل دی. اس میں اللہ دی اطاعت خرچ کرو. جنہاں نافرمانی تے خرچ کی تھی انہاں دے حالات تک کے اور اس تو عبرت حاصل کرو. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ تمام انسانیت واسطے، تمام لوگاں واسطے قرآن بڑا سری اور کھول کے بیان کردہ گل نو اور وضاحت کردہ اور عقلی اور نقلی دلائل دے نال، یعنی لاجک دے نال بندیاں قائل کردہ. قرآن حکیم سوٹے دی طرح نہیں حکم جو سوٹا ماری دا اس طرح حکم دے دینا ہے کرو نہیں، بلکہ قرآن کریم اس تے نقلی دلائل بھی دینا کہ پہلیاں قوماں، پہلیاں کتاباں، پہلی تاریخ کے حالات انہوں نے انجام کے ہویا. عقلی دلائل بھی دینا کہ عقلاً بھی اے چیز مناسب ہے، اور پھر اللہ دا حکم بھی ہے، اللہ دے نبی دی سنت بھی ہے. اور اس تو بعد خدا کم کرنے دے سارے صحیح طریقے بھی بیان کردہ ہے. سارے ہر کم دا کرنے دا صحیح طریقہ بھی بیان کردہ. وموعظۃ، اور نصیحت بھی کردہ کہ اس صحیح طریقے نو اختیار کرو، اس دی طرف دعوت بھی دینا. کتنا بڑا کرم ہے اللہ دا. اللہ نو کی ضرورت ہے کہ کسی نو دلائل دے کے قائل کرے. اللہ دی شان تو ایسی ہے کہ حکم دے دے اور بات ختم.
کسی دلیل دی، کسی وکیل دی، کسی اپیل دی کوئی ضرورت نہیں. اس دی شان ایسی ہے کہ جس ویلے اس حکم دے دیتا گل ختم ہو گئی. لیکن اس دا کرم ایسا کہ انسان نو محض حکم نہیں دینا، اس نو دلائل نقلی نہ قائل کردا کہ پہلی تاریخ نو ویکھ، پہلے لوکاں دے حالات ویکھ، پہلیاں کتاباں چو پڑھ اللہ نے کہ فرمایا، لوکاں کہ کیتا، پھر اس دا نتیجہ ویکھ جنہاں نافرمانی کیتی انہاں نے کس طرح تباہ ہوئے. اسی طرح دلائل عقلی نال کہ عقل انسانی نو بھی تدبر دی، تفکر دی دعوت دینا کہ بہ کے سوچ سمجھنے دی کوشش کر، اپنی عقل نو استعمال کر، اللہ نے دماغ دیتا اس نو استعمال کر، تفکر کر، تدبر کر اور سوچ کے جو کچھ میں کرتا پیا اس دا نتیجہ کیا ہو سی، اور تین سمجھ آ جائے گی کہ بھلائی کرنی چاہیے، برائی نقصان ہے. اسی طرح خدا ہر کم دے کرنے دا صحیح طریقہ بھی دستا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحرائے عرب مبعوث ہوئے اور خود جزیرہ نما عرب گمراہی کا مرکز ہے، لیکن پوری دنیا تاریکی ڈوب چکی ہے، اور آپ پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے پوری انسانیت دے واسطے ہر کم دے زندگی دے ہر کم کرنے دا صحیح طریقہ ارشاد فرمایا. یہ بندے دے وس دا کم نہیں، یہ وہ خالق ہی کر سکتا جس نے مخلوق نو پیدا کیتا، لوکاں دے مزاج پیدا کیتے، لوکاں دی قوت کار اور استعداد پیدا کیتی، پھر موعظہ تو نور، پھر سارے نو نصیحت، سب نو دعوت بھی دیتی اس دی طرف، اور صلاح عام دے دیتی ہے، جو چاہے آ جائے اور وہ مستفید ہوئے. اور للمتقین نصیحت مؤثر جو ہوئی ہے تو انہوں نے ہوئی ہے جنہوں نے دل وچ اللہ دی کوئی عظمت جاگزین ہوئی ہے. نصیحت تو عام ہے سب واسطے ہی، لیکن اس تو اثر پذیر وہی لوگ ہوئے جنہوں نے دلوں کی کوئی عظمت الہی ہے اور جنہوں نے احساس ہویا کہ اسی مخلوق ہاں اور خالق دی اطاعت کرنی چاہیے. پھر رہی گل یہ کہ کدی تواڈے تے مصیبت بھی آ ویندی، تکلیف بھی آ ویندی، تنگی آ ویندی، فراخی آ ویندی، بیماری آ ویندی، صحت آ ویندی. ولا تہنوا ولا تحزنوا، بے دل بھی نہ ہو اور کوئی غم بھی نہ، افسوس بھی نہ کرو. اگر تنگی ہوندی یا مصیبت ہوندی تو یہ اصل جس ویلے غزوہ خندق ہویا مسلمانوں تے بہت زیادہ تنگی آئی اور بے شمار وڈے لشکر نے اور قبائل عرب نے مل کے مدینہ منورہ دا محاصرہ کر لیا. 32-33 دن تو زائد جڑا جاری رہا، اور ہر لمحہ ہر آن موت دا دھڑکا، اور ایک بے پناہ لشکر جرار چفیر بیٹھا ہوا جنہیں دل نہ وعدہ کیتا ہوا کہ اسی سارا شہر تباہ کر کے واپس جانا. خوراک پوری نہیں ہو رہی، کھانے پینے کچھ نہیں لب رہا، اور سردی سخت، موسم بڑا سخت ہویا، سردی بڑی، طوفانی ہواواں چل رہی ہیں، اور بہت یعنی وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. قرآن کریم اس نوعیت میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ کریم جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، ہلا کے رکھ دیتے ہیں. پھر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اس طرح ہوندہ تنگی، ترشی، فراخی، کدی بیماری، صحت، اور کدی تسی غالب آگے، کدی تو ساڑھے لوگ زیادہ شہید ہو گئے، لیکن انہاں چیزیں تو ولا تہنوا ولا تحزنوا، انہاں چیزیں تو بے دل بھی نہ ہو اور انہاں چیزیں دا غم بھی نہ کرو. کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تسی اللہ و اللہ دے رسول دے وفادار رہے اور ایمان تے پکے رہے تے فاتح تسی ہونا، غلبہ تواڈا ہی ہونا، فتح تواڈی ہونی. اگر بدر احد اگر کوئی مسلمان شہید ہوئے اور زخمی ہوئے تو بدر اتنے کفار نو چرکے لگے، 70 بندے قتل ہو گئے انہوں نے اور 70 قید ہو گئے. پھر اگر کوئی مسلمان قتل ہوا تو شہید ہو گیا، جنت گیا. کافر قتل ہوا سدا جہنم گیا. مومن اگر زخمی ہوا تو اللہ دی راہ زخمی ہوا، اس نے مزید قرب الہی نصیب ہوا. کافر زخمی بھی ہوا تو کفر دی راہ جو ہے نالے وجود زخمی کیتا، نالے اللہ دا غضب اس تے نازل ہویا. تو فرمایا تو انو کسی طرح بھی کوئی خسارہ نہیں. اگر تواڈے تے تنگی بھی ہوندی ہے تو بھی اس سے تواڈے درجات بلند ہوندے، مزید اللہ دی رضا حاصل ہوندی. کافر تے تنگی ہوندی تو اس تے مصیبت بن ویندی.
علماء حق فرمائے میں کافر تے جڑی تنگی آندی از قسم عقوبات ہوندی، یعنی سزا دا ہلکا جہا تاثر ہوندا کہ اخروی سزاواں دا تھوڑا جہا اثر اساں دنیا تے بھی وکھا دیتا ویندا، اگے تو بہت بڑیاں سزاواں، لیکن اگر مومن تے آندی ہے تو گناہگار بھی ہے تو اس تے تلافی معافات ہوندی، یعنی کچھ جڑے اعمال رہ گئے، کچھ نیکیاں چھٹ گئیاں، یا جڑے اعمال کیتے انہاں دا معیار اس طرح دا نہیں، جو کمی رہ گئی ہے تلافی معافات وہ جڑی بیماری یا پریشانی یا زخم لگدا یا اس طرح دی تکلیف ہوندی یا بھوک ہوندی، وہ تلافی معافات کر دیندی، جڑی کمی رہ گئی وہ پوری کر دیندی۔ یا جڑے اللہ دے مقرب اور نیک بندے ہوندے ہیں انہاں تے مصیبت ہوندی، وہ ترقی درجات واسطے ہوندی، انہاں دے ہور منازل بلند کر دیندی، اور بعض مقامات قرب الہی دے ایسے جنہاں دے واسطے بدنی مصیبتاں جڑیاں ایک خاصا ناندہ، جس طرح سمجھنے واسطے ایک مثال کافی ہے کہ شہادت دا بلند رتبہ پانے واسطے اللہ دی راج قتل ہونا پونگا، قتل دی مصیبت تے بدن تے ہوندی، زخم بدن نو لگ دین، خون وگدا، جگر چھلنی ہوندا، سینہ چھلنی ہوندا، گردن کٹ ویندی، لیکن مرتبہ شہادت تے فائز ہونا۔ اسی طرح قرب الہی دے بعض مقامات کسے بیماری، کسے افلاس، کچھ نہ کوئی دنیاوی مصیبتیں بھی اسے چونیاں، لیکن مومن نو بے دل بھی نہیں ہونا چاہیے اور غم بھی نہیں کرنا چاہیے کہ راحت تو خود راحت ہے اور اس کی جڑی مصیبت ہے وہ بھی راحت ہے، مانوی اعتبار نہ اور اجر دے اعتبار نہ۔ اور اس تو بعد ہمیشہ تسی غالب راسو اگر تسی ایمان تے فکر، اور اللہ دی شان ہے کہ غزوہ خندق تو بعد پھر کفار نو مسلمانہ تے حملہ کرنے دی جرأت نہیں ہوئی، پھر مسلمانہ نے اگے ود کے کفار دا محاصرہ کیتا اور ظلم نو مٹایا۔ اس آیت دے نزول تو بعد بدر بھی تیاری کر کے آئے، احد بھی تیاری کر کے کفار آئے، غزوہ خندق بھی کفار چڑھائی کر کے آئے، لیکن غزوہ خندق تو بعد تاریخی اعتبار نال بھی کفار نو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں تے حملہ آور ہوندے، بلکہ مسلمانوں نے اگے ود کے ظلم تو روکنے دی کوشش نہ کی اور اللہ دا پیغام پہنچانے دی کوشش کی۔ سو ایک قیامت تک واسطے امت محمدیہ دے نال اللہ پاک دا وعدہ کہ فتح ہمیشہ تہاڈی شرط ہے کہ تسی وفا کرو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کریم دا اگر اج دا مسلمان بھی اس نو سمجھ لے اور اپنے آپ نو حضور دے اتباع دے سانچے ڈال لے، تے اج بھی دنیا تے وڈی طاقت مسلمان ہے۔ اور اج دے حالات اگر تجزیہ کیتا جائے تو دنیا تے اس ویلے 56 کم و بیش 56 دے قریب اسلامی ریاستاں، اب بڑی عجیب گل ہے، دیکھو قدرت کا نظام ایسا کہ جتنے مادی وسائل ہیں انہاں دا کم از کم 80% حصہ جڑا انہاں اسلامی ریاستاں، خوراک انہاں چوندی ہے، گوشت انہاں چوندا، تیل دار اجناس انہاں چوندیاں، پھل انہاں چوندے، زرخیز زمیناں انہاں دے کولن، بلند پہاڑ مسلماناں کولن، زیر زمین خزانے، سونے دیاں کاناں، جواہرات اور ہیرے دیاں کاناں، تیل دے ذخائر، گیس دے ذخائر دا بہت وڈا حصہ مسلماناں کولے، اور بہترین بندرگاہ گرم پانیاں دیاں مسلماناں کولن، بہترین میدان مسلماناں کولن، بہترین دریا مسلماناں کولن، یعنی زندگی دے جڑے وسائل ہیں اج بھی انہاں دا کم و بیش میرے اندازے دے مطابق کم و بیش 80% حصہ مسلماناں۔ یہ ہن ایک دوجے دی اطاعت یا ایک دوجے دا مقابلہ نہ کرن، سارے متفق ہو وجن اللہ دے رسول دی اطاعت تے اپنی ریاستاں الگ رکھن، لیکن اپنا نظام اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق کر لین، آپس ایک تعلق ایک محبت کر لین۔ اگر 52 ریاستاں مل کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بن سکتا تے 56 مل کے اسلام دی متحدہ ریاست کیوں نہیں بنتی؟ اور اگر یہ متحد ہو جان اللہ دے رسول دی اطاعت دائرے دے اندر، تو دنیا تے کوئی دنیاوی طاقت ہے جڑی انہاں دے مقابلے ہی کھڑو سکتی؟ اج بھی فاتح، اج بھی کامیاب نہیں، اج بھی جڑا ایک مقولہ بن گیا سپر پاور دا، سپر پاور اللہ دی ذات ہے،
لیکن اگر اج بھی کسی دنیاوی طاقت میں سپر پاور آکھیا جائے تو پھر یہ مسلمانوں دی قوت ہے. اج بھی اس آیت کا مظہر ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے اگلی شرط جیڑی نے ان کنتم مؤمنین اتھے روڑا اے شرط اج بھی اسی پوری کریے. دنیا تے اج بھی غلبہ مسلمانوں دا اور سب تو کامیاب سب تو تکڑی سب تو طاقتور قوم ہے. اور پھر لوگوں درگزر کرن معاف کرن نصیحت کرن نیکی دی طرف بلان اور اللہ دی زمین نو جنت بنا دیں. ام یمسسکم کرن فقد مسلکم کرہم مثلو. یہ تو ہوتا رہتا اگر تمہیں عہد تکلیف پہنچی یا شہید ہوئے تو تھوڑے جڑے شہید ہوئے مقرب الہی ہو گئے تو جڑے انہوں نے بدر مارے گئے یا جڑے عہد بھی مارے گئے انہوں نے سیدھے جہنم گئے. تلک الایام نداولھا بین الناس. دنیا کا نظام ایسا کہ دن لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے چلتے رہتے دن اور یہ نظام کدی تنگی کدی فراخی کدی صحت کدی بیماری. اگر ہمیشہ صحت خوشنودی کامیابی صرف اسلام دی طرف رکھ دیتی جاتی تو لوگ شاید سارے اس سہولت واسطے کفر نو چھوڑ کے مسلمان ہون لگ پاؤں. اس واسطے دنیاوی سہولتاں تو اللہ نے بیشتر دوجے پاسے رکھ دیتی ہیں کہ لوگوں کا امتحان بنے اور انہوں نے وہ مجاہدہ کرنا پوے اور خواہشات نفس نو چھوڑ کے تے اپنی آرزواں قربان کر کے اللہ دی محبت اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور اطاعت اسلام دی طرف ہون. لہذا اے نظام کائنات دن پھردے رہن. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ پاک الگ کرنا جاننا چاہتا کہ کون ایمان تے قائم رہندا. اللہ نو تے علم ہے بندے دا کردار بھی تو شہادت دے تاکہ کل میدان حشر جو کافروں دے سامنے آکھ سکے کہ میں تواڈے سامنے اللہ دے نام تے جان قربان کیتی ہے. تسی بھی کر سکتے ہو اللہ دی اطاعت کیتی ہو نہیں اور یہ گل میدان وچ ہوے اور مخلوق نو پتہ لگے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اور اللہ نے یہ تو عظمت مسلمانوں دے دیتی کہ جڑا اس دی راج قربان ہوندا اس نو اپنی عظمت دا گواہ بنا لیندا اور اس نو شہادت عطا کر دیندا اور وہ موت بھی اس تو شکست کھا جاندی اس نو ایسی دائمی اور ابدی زندگی دے دیندا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور اللہ ظلم اور زیادتی کرنے والا نو کدی پسند نہیں کرتا. اللہ نو کدی وہ بندے چنگے نہیں لگتے جڑے اس دی نافرمانی کر دیں یا اس دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کر دیں. وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَّ الْكَافِرِينَ. اور یہ دنیا دا نظام ایسا کہ اللہ کھرے کھوٹے نو الگ کرنا چاہتا لوگوں دے علم دے اعتبار نال بھی. وہ خود تو جانتا کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے مومن کون ہے اور کافر کون ہے لیکن وہ چاہتا کہ سرے میدان مخلوق بھی جانے. مقصود یہ ہے لِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کہ مومن الگ ہو مخلوق بھی گواہی دے کہ واقعی اے مومن اے ڈٹے رہے اے دکھ بھی سکھ بھی تنگی بھی فراخی بھی انہوں نے اللہ دی اطاعت دا دامن نہیں چھوڑیا. انہوں نے محمد رسول اللہ دی اطاعت دا دامن نہیں چھوڑیا. انہوں نے دل و محبت کر کے. تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنے بڑی عجیب گل لکھی ہے کہ یہ اپنی محبت دے نال بھاویں دکھ آیا بھاویں سکھ آیا اے دامن رسالت نال جڑے رہے. پھر وہ اتنے لکھ دیں کہ محبت کیا ہے. وہ فرمائیں محبت ایک ایسا لطیف جذبہ کہ جس نو محبوب دیا مہربانیاں ودھاندیاں نہیں اور محبوب دی طرف سختی ہوئے تو اس نو گھٹاندی نہیں. میرا خیال ہے دنیا تے کسے جڑے دانشورن اور شعران اور ادیبن کسے نے یہ خوبصورت جملہ نہیں لکھا. فرمانے محبت ایسا لطیف جملہ جذبہ کہ جس نو محبوب دا کرم زیادہ نہیں کردا اور محبوب دی طرف سختی ہوئے تو اس نو گھٹا نہیں سکتی بلکہ وہ اپنے جنون وچ برقرار رہندی ہے. مہربانی کرے تو اس دا کرم ہے سختی کرے تا بھی محبوب تو اسے دا کرم ہے دے نال وابستہ رہندی ہے. یہ تعلق ہے محبت دا. جنہوں محبت اللہ انہوں نکھیڑنا چاہتا کہ باقی مخلوق بھی اس گل نو ویکھے کہ انہاں اللہ دی محبت دا حق ادا کیتا اور
کافراں نو نابود کرنا چاہتا. کافراں تے مصیبت جڑی آندی انہاں دی تباہی واسطے آندی. مومن تے جڑی آندی اس دا سونے نو اگ وچ پایا جائے تو کھڑا ہو کے نکلدا, تو دے نال جڑا کھوٹ ہوندا اونوں تیزاب وچ پایا جائے تو جل کے چھائی ہوے گا. سونے نو تیزاب کرو تو وہ کھڑا ہو کے نکلدا, اور اگر کوئی کھوٹ کھاٹ یا کوئی دوسری چیز وچ پاؤ تو وہ راکھ ہو ویندی. مومن تے مصیبت آوے تو ہور کھڑا ہو کے اس دی محبت ہور روشن ہوندی, ہور چمکدی, ہور گہری ہو ویندی. اور کافر تے آوے تو وہ اس تے نامرادی اور تباہی ہوندی, تاکہ کافراں نو نابود کر دیتا جائے, مٹا دیتا جائے, کفر نو بے دلیل کر دیتا جائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین, کہ جان دے ہو بھئی جنت یہ مذاق ہے وجہ سے منہ اٹھایا دوڑدا جنت چلا گیا, یہ گل نہیں. جنت جانے واسطے اللہ کریم نے دنیا تے رکھ دیتا. یہ پل صراط دنیا تے بھی ایک ہے کہ بندہ اس نو جڑا گزر گیا وہ جنت تے چلا گیا, جڑا دوجے پاسے رہ گیا وہ جنت تے نہیں گیا. خواہشات نفس دا پل صراط ہے, ذاتی اغراض دا, لالچ دا, ڈر دا, خوف دا, بے شمار چیزاں زندگی جنہاں نو ساڈا نفس پانا چاہتا. لیکن اگر محبت الہی نصیب ہو جائے اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب, تو ایک ایسا لطیف جذبہ کہ یہ ہر باری مڑ کے بندے نو اسے دروازے تے کھڑا کر دینا, اور اللہ پاک مخلوق تے ظاہر کرنا چاہتا کہ کنہاں نے مجاہدے کیتے, کیڑے نے جہاد کیتے, کیڑے نے محنت کیتی ہے میری رضا نو, میرے قرب نو پانے واسطے, اور وہ کون لوگ ہیں جنہاں نے صبر کیتا اور ڈٹ کے زندگی گزاری ہے, اور تاکہ کافروں نو حسرت ہوئے کہ اسی بھی انہاں دے نال زندگی تو گزاری ہے لیکن افسوس کہ اسی زندگی ضائع کر دیتی. فرمایا لقد کنتم تمنون الموت من قبل, تسی جس ویلے شہادت دے فضائل سنیں تو شہادت دی تمنا کرتے سو, کیڑی مشکل ہے, شہادت دا وقت آ گیا شہید ہو جاؤ. مومن واسطے شہادت کوئی عجیب گل تو نہیں, مومن تو ہر وقت شہادت دی تمنا رکھدا, موت دا انتظار کردا. اور ایک حدیث میرے دل وچ موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی بھر اگر کسی نو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ کبھی میں بھی شہید ہو ویندا اور اللہ دا قرب میں نصیب ہوندا, تو یہ نفاق دی دلیل ہے. کدی تو دل چ حسرت, مومن دے دل چ حسرت ہونی چاہیے, تمنا ہونی چاہیے کہ کاش اللہ مینوں قبول کر لینا, میں اللہ دی راہ شہید ہو ویندا, تے سارے خطا, سارے گناہ, ساریاں خطائیں, ساریاں کمیاں دور ہو ویندیاں اور اللہ کا قرب نصیب ہو ویندا. فما کنتم تمنون الموت من قبل, تانوں جس ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا اور تانوں شہادت دے فضائل دا پتہ لگا, تے وہی لوگ ہو تسی جڑے شہادت دیاں دعائیں منگدے ہو اور اللہ سانو نصیب کرے. فقد رہے تو وہ ہن تساں طاقت دی شہادت کے ہوندی, اور اس تے خوش ہونا چاہیے, تانوں اس تے بے دل یا غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. وانتم تنظرون, تسی تو لوگ ہو جڑے شہادت دا انتظار کردے ہو, موت دی تمنا کردے ہو. کسرا خسرو پرویز دے فارس دے نال جس ویلے جہاد ہو رہے سن, آخری جنگ جڑی مسلماناں دی اور خسرو پرویز دی ریاست دی ہوئی ہے, اسے آخری حکمران انہوں دا خسرو پرویز دا جڑا یا جانشین, اس نے ایک رستم نام دا انہوں دا جرنیل ہے, بہت بادشاہ دا دل لگا, اور یزد گرد و آخری حکمران ہے, اور آخری جرنیل اس نے بھیجیا میدان کارزار رستم. یہ مسلمان بھی ہر بچے دا نام رستم رکھ دیں, اور بڑی عجیب گل ہے محمد رستم تو رستم علی رکھ دیں. رستم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کے تعلق, رستم تو کفر دی مثال ہے, بڑا بڑا کافر ہے. تو وہ میدان جنگ جس لئے آن کے انہیں ڈیرہ لایا, تو مقابلے حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف ہے. انہوں نے اس چٹھی لکھی جسے جائے کہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ انما قوم یحبون الموت کما یحبون الفارس الخمر, کے رستم گل یہ ہے اللہ دی گل مان لو, اسی ملک کھسنے واسطے نہیں, اسی تے ظلم مٹان واسطے نکلے ہیں, اور اگر تو نہ مننے تو میرے نال وہ لوگ جڑے موت نو اس تو زیادہ محبوب رکھتے ہیں جتنا تیری سپاہ شراب تے جان دیں دی, اس تو زیادہ یہ موت نو محبوب رکھتے ہیں.
اور پھر آخر ذلیل ہویا اور رستم دی بہادری دنیا کسے بنے میں چھپکے کے لدے دے خچر تڑے بڑھ گیا اور مسلمانہ نے وہ خچر تے سامان لدے دے تڑے جا چھپے دے تڑے دھروک کے کٹ کے مسلمانہ واصل جہنم کی تیا سو فرمایا ہون شہادت تواڈے سامنے وانتم تنظرون اور تسی ویکھ رہے ہو یہ اللہ دا احسان ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ 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 اللہ